کوئی ایج کوئی سیزن اعلان نہیں کیا کہ میں نے انسان کو بھیجا ہے تاکہ وہ ماہ رمضان میں عبادت کرے، میں نے انسان کو بھیجا ہے تاکہ جمعہ کے دن عبادت کرے، میں نے انسان کو بھیجا ہے تاکہ محرم میں عبادت کرے۔ اللہ نے کوئی مہینے کا کوئی دن کا ذکر نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ انسان کے اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنا سارا وقت سارا ٹائم ساری زندگی عبادت میں گزارے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم سارا وقت ساری زندگی عبادت میں گزاریں؟ ہاں ممکن ہے۔ عبادت کا معنی ہم نے عرض کیا تھا کہ عبادت کا معنی یہ ہے کہ وہ کام ہم کریں جو کام اللہ کو پسند ہے۔ حلال کمائی عبادت ہے، حلال کمانا اللہ کو پسند ہے۔ اب جو بندہ حلال کمانے کے لیے محنت کر رہا ہے، شاید وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں محنت کر رہا ہوں لیکن خدا کے لیے کام ہے، وہ عبادت کر رہا ہے اور اس کا ثواب اتنا ہو جائے گا۔ حدیثوں میں لکھا گیا ہے کہ کوئی بندہ حلال کمائی کے لیے گھر سے باہر نکلے، اس کا انتقال ہو جائے تو اس کو جنت میں شریکوں کے ساتھ رکھا جائے، اس لیے کہ اپنے گھر کو اپنے بیوی بچوں کو خود کی عزت کی زندگی گزارنے کے لیے حلال کمائی کی تلاش میں بندہ نکلا ہوا ہے۔ اسی کے برخلاف حدیثوں میں ہم لوگ کچھ لوگوں پر لعنت کرتے ہیں، امام اور پیغمبروں نے کچھ لوگوں پہ لعنت کی ہے۔ نبی نے فرمایا ہے کہ لعنت ہو اس انسان پر جو کام کرنے کی طاقت رکھتے ہوئے بیکار زندگی گزارے۔ ملعون ہے وہ انسان جو کام کرنے کی طاقت رکھتے ہوئے کام نہ کرے اور اپنی زندگی کا خرچہ دوسروں کی گردن پر اٹھا دے۔ ایسے لوگوں کے لیے رسول نے فرمایا ملعون ملعون۔ آج انشاءاللہ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے 3 روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جس مذہب میں اللہ نے ہم کو خلق کیا، اس مذہب میں خلق ہونے کا ایک بہت بڑا انعام اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہم کو ملا ہوا ہے۔ شاید اس نعمت کا ہمیں زیادہ احساس نہیں ہے۔ قرآن پاک کا ایک چھوٹا سورہ ہے، آخری پارے میں سورہ تکاثر، الہاکم التکاثر، سورہ تکاثر کی آخری آیت میں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ جب ہم اللہ کے بارگاہ میں جائیں گے تو اللہ فرما رہا ہے جو بھی بندہ اپنی زندگی گزار کر میرے پاس آئے گا اس کو نعمتوں کا جواب دینا ہے۔ یہ آیت ابو حنیفہ جو ایک فقہ کے امام ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے تھے، تو کسی ایک شاگرد نے کسی ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کر لیا کہ جناب ابو حنیفہ ٹیچر صاحب یہ بتائیں کہ کون کون سی نعمتوں کا اللہ کے سامنے جا کے ہم کو کیا دینا ہے، حساب دینا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا جواب میں کہ آپ کیا کھا رہے ہیں، کتنا کھا رہے ہیں، تھوڑا دیر دکھا کے کھاؤ۔ اللہ کے پاس جا کے آپ کو جتنا کھایا ہے سارا حساب دینا پڑے گا۔ یہ بات یہ جواب چھٹے امام کے کانوں تک پہنچا تو امام نے فرمایا کہ اے ابو حنیفہ کیوں لوگوں کو غلط چیزیں سکھاتا ہے؟ کہا مولا میں نے تو صحیح جواب دیا۔ امام نے فرمایا میں ایک سوال کرتا ہوں تیرے سے، میرے سوال کا جواب دے، بات تیرے سوال غلط ہے یا صحیح ہے میں تجھے بتاؤں گا۔ کہا مولا آپ کا سوال کیا ہے؟ کہا اگر کوئی بندہ تیرے گھر مہمان آئے، مہمان کے سامنے تو نے کھانا رکھا، اس نے 2 روٹیاں کھائی، تھوڑا سا چاول کھایا، ان کے بعد جب وہ خدا حافظ کر کے واپس جا رہا ہے بندہ تو اس سے کہے کہ بتاؤ کہ کتنی روٹیاں کھائی تم نے؟ تو مہمان کو اچھا لگے گا برا لگے گا؟ سننے والے کو اچھا لگے گا برا لگے گا؟ جس کو بھی پتا چلے گا کہ مہمان کو گھر بلا کے کھانا کھلانے کے بعد اس نے مہمان سے پوچھا کہ کتنی روٹیاں تم نے کھائی، کتنے گلاس پانی تم نے پیا، تو سننے والا برا مانے گا۔ تو کہا کہ جب انسان کتنا کھایا ہے دوسرے انسان سے نہیں پوچھتا، اللہ نے ہم کو اس دنیا میں بھیجنے کے بعد واپس آنے کے بعد اللہ ہم سے پوچھے گا کتنی روٹیاں کھائے تم، کتنے چاول کھائے تم، کتنی سبزیاں کھائے تم؟ یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ کون تم کیا بتا رہا اپنے شاگردوں کو؟ تاکہ مولا پھر یہ کون سی نعمت ہے جس کا اللہ سوال کرے گا؟ تو امام نے فرمایا کہ یہ نعمت ہماری محبت کی نعمت ہے۔ ہر بندے کو جا کر روز قیامت خدا کے سامنے بتانا پڑے گا کہ اہل بیت کی محبت جو میرے دل میں تھی، میں نے اس محبت کی عزت رکھی یا نہیں رکھی؟ ٹھیک ہے، ابھی آپ سے ایک سوال کریں گے، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی ہے۔ ہم خالی ہاتھ ایک جگہ سمجھیں کہ کچھ لوگ برا کام کر رہے ہیں،
خالی ہاتھ جائیں تو ہو سکتا ہے کہ 4-5 لوگ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں تو ہمارا بھی دل کرے کہ کھڑے ہو کے دیکھنے کیا ہو رہا ہے. ایک جگہ حرام کام ہو رہا ہے, حرام کام کی جگہ ہم خالی ہوں, کوئی چیز ہمارے پاس نہ ہو تاکہ کھڑے ہو کے دیکھیں گے. لیکن آپ نے مارکیٹ سے گھر لے جانے کے لیے قرآن پاک خریدا, آپ کے ہاتھ میں قرآن پاک ہے, آپ قرآن ہاتھ میں لیے گزر رہے ہیں گھر کی طرف, اگر اس وقت کوئی حرام کام ہو اور آپ کو پتا چل جائے کہ حرام کام ہو رہا ہے تو آپ وہاں جانے کا بھی ارادہ نہیں کریں گے, اس لیے کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے, قرآن پاک ہے. تو آپ قرآن کے احترام میں اس جگہ نہ جانے کا ارادہ کرتے ہوئے سیدھے کہاں چلے جائیں گے, گھر چلے جائیں گے. ہمارے دلوں میں قرآن سے بڑی نعمت ہے علی بن ابی طالب کی محبت. یہ محبت کا بھی اگر ہمیں احساس ہو جائے تو حرام کام میں جلدی جانے کا ارادہ نہیں کریں گے, حرام کام میں کی طرف آگے جانے کا جلدی انسان ارادہ نہیں کرے گا. 2-3 روایتیں انشاءاللہ عبادت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کریں. نبی نے فرمایا کہ انسان کی زندگی میں ایک بہت بڑی نعمت جو اللہ نے دی ہے, حب علی بن ابی طالب کی عبادہ, امیر المؤمنین کی اور آپ کے معصوم بچوں کی محبت دل میں رکھنا عبادت ہے. جب ہم کسی کی محبت دل میں بسا لیتے ہیں تو کیا اس محبت کو کچھ لمحے کے لیے نکال سکتے ہیں, نہیں نکال سکتے. جب محبت آ جاتی ہے, جس کی محبت آ جاتی ہے, جب تک وہ محبت نفرت میں نہیں بدلتی اس وقت تک وہ محبت ہمارے دلوں میں رہتی ہے. محبت کی نشانی کیا ہے, محبت کی کچھ نشانیاں, ایک سوال آپ سے ہم کریں گے, آپ جواب دیں. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا ولادت کا دن کون سا ہے, کب امام پیدا ہوئے, 13 رجب, ٹھیک ہو گیا, شاباش, آپ کا سب کا جواب صحیح. بچوں نے بھی کہا 13 رجب, جو بڑا دینی تعلیم کا امتحان, شاباش, بہت اچھا جواب ہے. ابھی آپ سے سوال, آپ کے پردادا کی تاریخ ولادت کیا ہے, آپ کے دادا کی تاریخ ولادت کیا ہے, پتا ہے؟ 1400 سال پہلے جو پیدا ہوا اس کی ولادت کی تاریخ آپ کو کیا ہے پتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر المؤمنین کی محبت ہمارے دلوں میں بچوں کی طرح آ گئی ہے کہ جس طرح سے ہمارے بچوں کا ڈیٹ آف برتھ ہم کو یاد ہے, اتنا ہی ہم کو اپنے مولا کا ڈیٹ, یہ محبت کی نشانی ہے. یہ محبت ہے کہ یہ تاریخ کو ہم کیا کرتے ہیں, یاد رکھتے ہیں. تو نبی کریم نے فرمایا امیر المومنین کی دل میں محبت رکھنے والا انسان جب سے یہ محبت اس کے دل میں آئی ہے اس وقت سے لے کر مرنے تک عبادت کر رہا ہے. لیکن عبادت ممکن ہے, ایک عبادت ہم کریں, ایک عبادت کے اندر 5-6 عبادتیں آ جائیں. ایسے نہیں کہ ایک عبادت کر رہے ہوں, مثال ہم اگر کھا رہے ہوں تو نہا نہیں سکتے, کھاتے وقت نہایا نہیں جاتا, نہاتے وقت کھایا نہیں جاتا. ایک کام کریں تو دوسرے کام سے ہمیں کیا کرنا پڑے گا. اگر شہر سے باہر چلے جائیں گاؤں کے پروگرام مس ہو جائیں گے, اگر گاؤں کے پروگرام میں اٹینڈ کرنا ہے, باہر جانا ہمارا کیا ہو جائے گا, کینسل ہو جائے گا. لیکن دینی کام ایسے نہیں ہے. دینی کام ایک ساتھ انسان 5, 6, 10, 15 کام کر سکتا ہے. ایک مثال آپ کی خدمت میں, عبادت کس طرح سے ہوتی ہے. نماز پڑھنا عبادت, الحمدللہ آپ حضرت نماز کے لیے آئے. جماعت سے پڑھنا عبادت, آپ نے جماعت بھی پڑھی, کتنی عبادتیں ہو گئی ایک ساتھ. جماعت کی پہلی صف میں کھڑنا عبادت میں عبادت, کتنی عبادتیں ہو گئی, 3. خاک شفا پر سجدہ کرنا عبادت, 4. تو یہ عبادت اسی طرح سے آپ لے کے جائیں. کچھ سورت پڑھنا, کچھ چیزیں دعائیں, خاص دعائیں بتائی گئی ہیں. تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں, ایک عبادتیں کتنی ہو رہی ہیں, 4. نماز ہو رہی ہے, جماعت سے ہو رہی ہے, پہلی صف میں ہو رہی ہے, خاک شفا پر ہو رہی ہے. ایک مرتبہ ہم 4 عبادتیں کر رہے ہیں. امام سے بتایا گیا کہ امام نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان نماز کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی محبت بھی رکھے تو اس کی نماز کو ایک ایسی قیمت مل جائے گی جس کا وزن دنیا نہیں کر سکتی.
محبت کے ساتھ. تو یہ ایک حدیث ہے کہ الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ہمیں انعام یہ ملا کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی عبادت کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے دل میں کیا ہے؟ اہل بیت کی. اب اس محبت کا ہمیں تھوڑا سا احترام بھی رکھنا ضروری ہے. ہم یہ کہتے ہیں یہاں پر ضرور ہوگا اس لیے کہ یہ ہمارے علاقے کی کلچر ہے. یہ شب قدر میں دھاگے گورے باندھ کے گلے میں جوشن کبیرہ کے باندھتے نہیں مانتے. جوشن کبیرہ کا دھاگا باندھا جاتا ہے. جوشن کبیر کی بہت بڑی برکتیں ہیں، لیکن جوشن کبیر کا دھاگا گلے میں ڈال کر ایسی جگہ نہیں جانا جہاں اس کی بے حرمتی ہو جائے. گلے میں جوشن کبیر کا دھاگا بھی ہے اور ایسی جگہ بھی جا رہے ہیں جہاں نہیں جانا چاہیے. تو پھر یہ نہیں کام دو کہ وہاں نہ جاؤ. امیر المومنین کی محبت بھی ایسے ہی ہے. اسی لیے بتایا گیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی محبت بعض انسانوں کے دل میں پرماننٹ آتی ہے، بعض انسانوں کے دل میں کنیکٹ ڈسکنیکٹ ہوتے رہتی ہے. جب انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے مولا امیر المومنین کی محبت باہر چلی جاتی ہے. اس لیے کہ محبت ہے پاک چیز، گناہ ہے نجس. تو جہاں پاک ہو وہاں نجس نہیں آنا چاہیے. جہاں نجس آ جائے پھر وہاں پر پاک نہیں رہے گی اپنی عزت اپنا مقام برقرار رکھنے کے لیے. تو بعض لوگوں کی زندگی میں محبت اہل بیت کنیکٹ اور ڈسکنیکٹ ہوتی رہتی ہے. بعض لوگوں کی زندگی میں پرماننٹ رہتی ہے، پرماننٹ رہتی ہے. تو ہماری زندگیوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک واقعہ امیر المومنین کا رسول خدا نے ایک مرتبہ اعلان کیا کہ کون ایسا بندہ ہے جو 2 رکعت نماز پڑھے، پوری 2 رکعت نماز میں ذرہ برابر بھی اس کے دماغ میں دنیا کا خیال نہ آئے. جو بھی 2 رکعت ایسی نماز پڑھے گا اس کو میں انعام دوں. اب یہ نماز گھر میں پڑھ کے آگے رسول خدا کو بتانا نہیں تھا کہ میں نے پڑھنی 2 رکعت گھر میں نماز ہے اور اس نماز میں میں نے کسی کا خیال نہیں کیا، بلکہ سارے لوگوں کے سامنے پڑھنا تھا. ٹھیک ہے. ابھی ہم میں سے کسی ایک کو یہاں پر پڑھا کر کے کہے گا سب دیکھ رہے نماز پڑھو، زبان نہیں پڑھتے کہ پھر ہمارا سورہ نہیں نکلے. جو سورہ ہم بہت جلدی سے پڑھ لیتے ہیں، جب یہ بتا دیا جائے کہ 50 لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ سب کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھو، ہم کو سورہ زبان سے نہیں نکلے نہیں. تو رسول اللہ نے اعلان کیا کہ کون بندہ ہے جو 2 رکعت نماز پڑھے، اس 2 رکعت نماز میں دنیا کا ذرہ برابر خیال نہ آئے. جو ایسی نماز پڑھے گا، ایک آدمی رسول خدا کی خدمت میں 2 اونٹ لا کے انعام میں دیا تھا. رسول خدا نے فرمایا یہ 2 میں سے 1 اونٹ اس کو دے دوں گا. 2 رکعت نماز پڑھو، اونٹ لے جاؤ. ابھی وہ زمانے کے اونٹ جو ہے یہ زمانے کی مرسیڈیز ہے، یعنی ایک مرسیڈیز رسول خدا نے آفر کر دیا کہ جو بھی بندہ 2 رکعت ایسی نماز پڑھے جس نماز میں دنیا کا ذرہ برابر خیال نہ آئے، اس بندے کو مرسیڈیز دے دوں گا، 1 اونٹ دے دوں گا. سارے خاموش بیٹھے ہوئے تھے. حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں پڑھوں گا، میں تیار ہوں پڑھنے کی. یا علی پڑھے نماز 2 رکعت. سارے مسجد میں لوگ بیٹھ کے دیکھ رہے تھے امام کو. امام نے 2 رکعت نماز پڑھی. جیسے نماز ختم ہوئی، جو بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانیں گے کہ امیر المومنین نے نماز پڑھی ہو اور اس میں دنیا کا خیال نہ آیا. رسول خدا نے فرمایا کیوں نہیں مانتے؟ کیا اعتراض کیا ہے؟ کم از کم اتنا تو خیال آیا ہوگا کہ نماز ختم ہوگی تو کیا ملے گی؟ اونٹ ملے گی. اونٹ کا تو خیال آیا ہوگا نا، یہ 2 رکعت میں نماز کمپلیٹ کر دوں گا تو مجھے کیا ملے گی؟ اونٹ ملے گی. امیر المومنین سے رسول خدا نے فرمایا یا علی نماز آپ نے پڑھی ہے، اعتراض یہ کر رہے ہیں. جواب ان کو دیں آپ، کیا آپ نے دوران نماز دنیا کا خیال نہیں کیا تاکہ آپ کو انعام دوں؟ رسول خدا سے امیر المومنین نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے نماز پڑھی ہے اور نماز کے بیچ میں ان کا خیال نہیں آیا. علی بننا آسان نہیں ہے. کہ یا رسول اللہ میں نے نماز بھی پڑھی، نماز کے بیچ میں ان کا خیال بھی آیا. کافی ان کا لوگوں نے کہا یا رسول اللہ نے بتایا نہیں کہ ان کا خیال تو ضرور آیا ہوگا. تو ان کا خیال آیا. علی کس طرح کا خیال آیا؟ کہ میں نے نماز ہی نماز میں اللہ سے کہا یا اللہ 2 اونٹوں میں سے 1 اونٹ دبلا پتلا ہے، 1 اونٹ موٹا تازہ ہے. اگر وہ موٹا تازہ والا اونٹ مل جائے تو تیرا کرم ہو جائے گا تاکہ میں زیادہ غریبوں تک قربانی پہنچا سکوں. اس کا گوشت کہاں پہنچا سکوں میں؟ اگر دبلا مل جائے تو 10 گرم ہو جائے گا، 20 گرم ہو جائے گا. موٹا مل جائے 25-30 گرم کو چلا جائے گا گوشت. تو رسول خدا نے فرمایا کہ نماز بھی عبادت
لوگوں کی خیر خواہی کی عبادت. علی نے نماز میں عبادت کی ہے، عبادت سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کیا ہے. یہ ہماری زندگی میں امیر المومنین کی جو محبت ہے، یہ محبت بہت بڑی عبادت ہے. مرحوم صابر علی صاحب، آپ حضرات بہتر جانتے ہیں کہ جس امام کی خدمت آپ نے کی ہے، امام رضا علیہ السلام کی، امام رضا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ امام رضا نے فرمایا ہماری محبت پر بھروسہ کر کے عبادت نہ چھوڑو، اور عبادت پر بھروسہ کر کے ہماری محبت نہ چھوڑو. اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو عبادت کس کے ساتھ؟ ہماری محبت کے ساتھ. ایک حدیث سن لیں اور انشاءاللہ مسائل پر آپ سمجھتا ہوں. رسول اللہ کی خدمت ایک بندہ آیا، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے ایسا کام بتائیں جس کام کو میں کروں تو سیدھے جنت میں چلے جاؤں. ایک شارٹ کٹ راستہ ہوتا ہے جنت میں جانے کا. رسول اللہ نے بتایا کہ اگر شارٹ کٹ میں جنت جانا چاہتے ہو، چھوٹا راستہ لے کے جنت جانا چاہتے ہو، 4 کام کرو. 5 وقت کی نماز پڑھو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، طہارت کا خیال کرو، علی ابن ابی طالب سے محبت کرو، جنت کے جس دروازے سے جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. کیا کام کرنے ہیں؟ 5 وقت کی نماز، ماہ رمضان کے روزے، طہارت کا خیال، نجس نہ رہے انسان، ہمیشہ پاک صاف رہے، طہارت سے رہے، اور علی ابن ابی طالب سے محبت کرو. فادخلی جنت من ای باب شئت، جنت کے جس دروازے سے اندر جانا چاہتے ہو اندر چلے جاؤ. اب اس بندے نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، شکریہ. اٹھ کے جانے والا تھا. رسول اللہ نے بیٹھا کہ جلدی نہ کرو، بیٹھو، بات پوری سن کے جاؤ، آئے ہو ادھوری بات سن کے نہ جاؤ، پوری بات سن. اگر تم کو اللہ حضرت آدم کے زمانے میں پیدا کرے، قیامت تک کی زندگی دے دے، 50,000 سال، 1,00,000 سال کی زندگی دے دے، حیات تمہاری 1,00,000 سال ہو جائے، 1,00,000 سال بندگانہ تم نماز پڑھو، 1,00,000 سال ہر ماہ رمضان میں روزے رکھو، ہر 1,00,000 سال میں 1 مرتبہ حج کو جاؤ، خیرات کرو، لوگوں کی مدد کرو، جنگ کرو اسلام کی راہ میں، جہاد کرو، جو بھی نیک کام ہے سارے کام تم انجام دے کر، یہ سارے نیک کام لے کر خدا کی خدمت میں پہنچو. اور یہ سارے نیک کاموں میں علی ابن ابی طالب کی محبت نہ ہو، یہ ساری عبادتوں کے ساتھ خدا تم کو جہنم میں ڈال دے گا. یہ ساری عبادتوں کے ساتھ خدا تم کو کیا کر دے گا؟ جہنم میں ڈال دے گا. چھوٹی سی مثال دیں گے آپ کی خدمت میں، اس مثال کو اور سے سنیں. اگر فیک کرنسی جو ہوتی ہے، بچوں کی کھیلنے والی جو نوٹ ہوتے ہیں، 5 روپے میں کتنے ملتا ہے؟ 5 روپے میں آپ کٹا لے کے آ سکتے نہیں. 5-10 روپے لیے تو بچے کی کھیلنے والی نوٹ جو ہوتی ہے 500 سے 1,000 کی نوٹ ہے، یا ابھی 1,000 کی ختم ہو گئی. کھیلنے والی نوٹ لے جا کے 10 روپے تو دکان والے کو 50 سے 60,000 روپے نوٹ دے دے گا ہوتا ہے. ابھی 50,000-60,000 کی نوٹ لے کے چلے جائیں شوزے میں. ایک جوس بھی کیا ہے، یہ سارا کٹا لے کے 50-60,000 روپے کھیلنے والی نوٹوں کا ایک جوس پی کے آ جائیں، پی سکتے؟ وہیں پر 10 روپے لے کے جائیں جو چل رہی ہے، 10 روپے بھی لے کے جاؤ تو کیا ہو جائے گا؟ چلے. علی ابن ابی طالب کی محبت کے ساتھ عبادت چلنے والی عبادت ہے. بغیر محبت اہل بیت کے یہ ساری عبادت کو نوٹ کی طرح ہے، وہاں جائیں گے تو کچھ ملنے والا نہیں ہے. اگر چلنا ہے تو علی ابن ابی طالب کی محبت کے ساتھ. تو نبی کریم نے فرمایا یہ سارا کام تم کر کے جاؤ، لیکن تمہارے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو تو خدا تبارک تعالیٰ تم کو یہ ساری عبادت کے ساتھ جہنم میں ڈال دے. خدا کا کتنا بڑا ہمارے لیے کرم ہے کہ ہم ایک ایسے گھرانے میں اور ایسے مذہب میں ہم کو اللہ نے پیدا کیا جس میں وہ اوریجنل روٹ والی کام چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ خدا کا بہت بڑا انعام ہے. یہ ہم نے نہ کبھی اللہ سے مانگا کہ اللہ ہم کو یہاں پیدا کر دے، خود اس کا یہ کیا ہے، خود کو کرم ہے. ایک اور خدا تبارک تعالیٰ کی طرف سے انعام اور عبادت ہمارے لیے یہ ہے کہ
امام نے فرمایا جو بندہ اہل بیت کے کسی بھی مسائل کو سن کر دل میں درد آ جائے، آہ کر دے انسان، اہل بیت کا مسائل سن کر آہ کرنا بھی عبادت ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے جس عبادت کی انسان قیمت تک نہیں بتا سکتا۔ بات میں ہے کہ اگر کوئی انسان خلوص دل سے سمجھ کر ایک مکھی کے پر کے برابر امام حسین کے غم میں آنسو بہا دے، یہ مکھی کے پر کے برابر کا آنکھوں کا آنسو کا قطرہ امام حسین کے غم کا انسان کے سارے گناہوں کے آپ کو بجھا دے گا۔ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم مجلسوں میں آتے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کا ہمیں مسائل سننے کو ملتا ہے۔ ابھی ماہ رمضان ختم ہونے کے بعد ہم لوگ محرم کے تیاریاں سے شروع کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ یہاں پر بھی جو حضرت علی اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ ایک جملہ حضرت علی کے حوالے سے ہم بتائیں گے۔ دیکھیں، ہم کسی کے حوالے سے دکھ لیتے ہیں، درد لیتے ہیں نا، درد دو طرح کا ہے، ایک ہے درد بانٹنا، ایک ہے درد کھانا۔ ٹھیک ہے، کسی کا درد کبھی کھایا جاتا ہے، کسی کا درد بانٹا جاتا ہے۔ ٹھیک، کیا فرق ہے اس میں؟ ایک آدمی کہیں پر گر گیا، ہم نے دیکھا کہ گر گیا، چار لوگوں کو بتا رہا ہے یار ہم جا رہے تھے وہ گر گیا، ہم جا رہے تھے وہ گر گیا، ہم اس کا دکھ کیا کر رہے ہیں؟ دکھ کھا رہے ہیں، ہمیں درد ہوا کہ وہ گر گیا، ہم اس کے لیے کچھ کام نہیں کر سکے۔ لیکن غم کا بانٹنا کیا ہے؟ غم کا بانٹنا یہ ہے کہ جیسے وہ گر گیا آگے جائیں، ایک بوتل پانی دیں، اس کو ہاسپٹل لے جائیں، جتنا ہمارے سے اس کی مدد ہو سکتی ہے اتنی مدد کرنے کو کہتے ہیں کہ غم بانٹنا۔ ایک ہے غم کھانا، ایک ہے غم بانٹنا۔ اہل بیت ہم سے غم کھانا نہیں مانگ رہے ہیں، اہل بیت کہہ رہے ہیں کہ ہمارا غم کیا کرو؟ بانٹو۔ ہم نے نماز کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں، نماز قضا نہ کرو۔ ہم نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا، ہم جیسے کو ہم نے معاف کر دیا۔ اگر تمہارے سامنے تمہارے مومن بھائی کی کسی غلطی ہو جاتی ہے تو تم بھی کیا کر دو؟ معاف کر دو۔ اگر یہ کام ہم کر رہے ہیں تو اہل بیت کا غم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بانٹ رہے ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے۔ ایک آہ کوئی بندہ کر دے تو انسان کے لیے سارے اس کے گناہوں کی آگ بجھا دی جاتی ہے۔ اللہ امام حسین علیہ السلام کے غم کے لیے ایسی طاقت رکھا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ مرحوم کے مرنے کے بعد خاک شفا کفن کے ساتھ رکھتے ہیں۔ یہ خاک شفا رکھنے کا بہت بڑا فلسفہ اور فائدہ ہے۔ امیر المومنین نجف میں ایک بندے کا انتقال ہو گیا، بے دین تھا، بڑا بھٹکا ہوا جوان لڑکا تھا، انتقال ہو گیا۔ گھر والوں نے سوچا کہ اس کے جنازے کو نجف کے امام علی کے روضے میں دفن کریں۔ جب گھر والوں نے ارادہ کیا تو امام علی علیہ السلام نے اپنے حرم کے خادموں کو بتایا خواب میں آ کر کہ کل ایک جنازہ آنے والا ہے، اس کو نجف کے اندر ہی دینا، میں راضی نہیں ہوں اس کے جنازے سے۔ اب سارے خادم تیار ہو گئے، سارے وٹنس دروازوں پر جا کے کھڑے ہو گئے کہ بھائی یہ کون بندہ ہے جس سے علی ناراض ہو گئے، جس کے جنازے کو امیر المومنین نجف میں اندر آنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ لوگ کھڑے ہوئے تھے، جس دروازے سے جس روڈ سے وہ جنازہ آ رہا تھا، جو بندہ وہاں کھڑا ہوا تھا اس کو خواب میں پھر امیر المومنین آ کر کہنے لگے کہ نہیں آنے دو، نجف کے اندر آنے دو اور میرے روزے میں دفن ہونے دو اس کو۔ وہ بندہ خواب سے حیران ہوا، اٹھا، اندر آنے دے دیا، جنازہ دفن ہو گیا۔ روزہ امیر المومنین میں جا کے گڑ گڑا کر دعا کرنے لگا، مولا یہ کیا مسئلہ تھا؟ کل رات آپ نے بتایا کہ اس کو اندر آنے نہ دیں، آج رات آپ نے بتایا کہ اس کو اندر آنے دیں، میرے روزے میں دفن کریں۔ آخر وہ کیا تبدیلی اس بندے کے جنازے میں آ گئی تھی؟ تو امیر المومنین نے فرمایا وجہ یہ تھی کہ جب اس کے گھر سے اس کی میت لے کر یہ گھر سے باہر نکلے، کربلا کی طرف سے ہوا چل رہی تھی، کربلا کی خاک اس کے کفن پر آ گئی ہے، حسین کی خاک کے احترام اس منظر میں تھا۔ اس لیے ہم کیا رکھتے ہیں مرحومین کے لیے؟ خاک حسین مظلوم، جس کی خاک میں اتنا احترام اور اتنا مقام، اتنی نجات ہے، آخر اس حسین پر ظلم کتنا ڈھایا ہوا ہے، کتنی حسین پر
مشقتیں، کتنا ستم مولانا حسین علیہ السلام پر ڈھایا گیا. ایک مولانا حسین کا ستم جو بڑا دردناک ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی غور کیا ہے پتہ نہیں اس مسئلے پہ، یہ جملہ ضرور آپ نے سنا ہے، شیعتی ماں بن شریک تو ماں بن فضقرونی، اے میرے شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا کسے یاد کرنا؟ کچھ حسین کو یاد کرنا. جب یہ امام کا اور ہم نے پڑھا تو ہمارے ذہن میں سوال آیا کیا امام حسین علیہ السلام کی پیاس بی بی سکینہ سے زیادہ تھی؟ کہ امام نے یہ نہیں فرمایا اے میرے شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا سکینہ کی پیاس سے یاد کرنا، اے میرے شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا علی اصغر کو یاد کرنا، بلکہ امام حسین نے فرمایا اے میرے شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھے یاد کرنا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی پیاس علی اصغر علیہ السلام سے زیادہ تھی. آپ نے یہ جملہ ضرور سنا ہے جب علی اکبر آئے ایک گھونٹ پانی مانگنے کے لیے، جب امام حسین نے اپنی زبان اپنے جوان بیٹے کی زبان پہ دی، علی اکبر نے فوراً زبان کھینچ کر کہا بابا میری زبان سے زیادہ تو آپ کی زبان سنتی ہے. حسین ابن علی کی پیاس کا اس کی مصیبت اتنی سخت ہے کہ جب امام زمانہ اس دنیا میں آئیں گے، امام زمانہ آنے کے بعد جو سب سے پہلا اعلان کریں گے، امام زمانہ کا اعلان ہوگا اے دنیا والو جان لو میں امام زمانہ ہوں، میں اس حسین کا بیٹا ہوں جسے پیاسا شہید کیا ہے. امام حسین علیہ السلام کی پیاس کیوں امام حسین نے فرمایا مجھے اور میری پیاس کو یاد کرو؟ اس کی دو وجہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. آپ کی اس کو سنیں اور آپ کی زحمت تمام. ابھی گرمی کا موسم ہے، اگر کوئی بندہ ایک گھنٹہ دھوپ میں کام کرے کیا حالت ہوتی ہے اس کی؟ ایک گھنٹہ دھوپ میں کام کرنے والا آدمی 5 مرتبہ پانی تلاش کرتا ہے کہ پانی مل جائے. گرمی انسان کو پیاسا بنا دیتی ہے، کربلا جیسی گرمی. اور حسین کبھی میدان میں جاتے کبھی میدان سے باہر آتے. اس میدان میں جانے اور آنے سے امام حسین سب سے آخر میں شہید ہوئے ہیں. ہر شہید کے لیے امام باہر جایا کرتے تھے. یہ ہر مرتبہ 72 مرتبہ جنازے لانے کے لیے حسین جب خیمے سے باہر نکلتے تو مولا حسین کی پیاس کی حالت یہ ہو گئی تھی. جب سکینہ سلام اللہ علیہا نے زلجنا کو دیکھا گھر میں واپس آیا تو سوال نہیں کیا زلجنا میرے بابا زندہ ہے یا زندہ نہیں ہے، بلکہ سوال یہ کیا زلجنا مجھے اتنا بتا بابا کو پانی پلایا یا میرے بابا کو پیاسا شہید کیا گیا. یہ ایک وجہ. امام میدان میں جاتے میدان سے واپس آتے اتنا امام میدان میں گئے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی پیاس سارے شہیدوں سے زیادہ تھی. اور دوسری علت جس کی وجہ سے امام نے فرمایا اے میرے شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا حسین غریب کو یاد کرنا، حسین کو یاد کرنا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نہ کرے کوئی باپ گھر میں بیٹھا ہے جوان بیٹے کے مرنے کی خبر دے دیں تو جیسی خبر دی جاتی ہے تو پہلے ایک گلاس پانی پلایا جاتا ہے. اس لیے کہ انسان جب کوئی بڑی مصیبت سنتا ہے ہونٹ اور زبان انسان کی سوکھ جاتی ہے. حسین کو کبھی آگے بتایا عباس شہید ہو گئے، اکبر شہید ہو گئے، قاسم شہید ہو گئے، ہر ایک کی شہادت کی خبر حسین کو دی جاتی تھی لیکن ایک گھونٹ حسین کے پاس پانی نہیں تھا. یہی وجہ تھی میرے مولا حسین نے فرمایا اے میرے شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا حسین کو یاد کرنا. اللہ اللہ علی الظالمین سيعلم الذين ظلموا أيهم منقلب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وأنت اس مختصر سی عبادت کی بارگاہ میں قبول فرما. مرحوم صاحب نے ساتھ گناہ کبیرہ اور صغیرہ معاف فرما. تمام حاضرین کی تمام دلی مرادوں کو پورا فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. تمام زمانے کی ضرور میں تعجیل فرما. تمام کی ضرور سے دنیا میں ہم کو امان سکون چین نصیب فرما.